السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میں چاہتا ہوں کہ زلزلہ جو ایک عظیم زلزلہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالھا، کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ کہ موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں۔ حاضرین، زلزلہ ارتھ کوئک یا بھوکمپ کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اس کی عجیب رائے رکھتے تھے۔ قرآن کی بھی ایک رائے ہے، اسلام کی بھی رائے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن و حدیث میں اس کے فرمودات بتائے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ حاضرین، عیسائی پادری کا یہ کہنا تھا کہ خدا کے باغیوں کو اجتماعی سزا کے لیے زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ما فوق الفطرت دیو ہیکل ایک درندے ہیں زمین کے اندر جو ہلتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ جاپانی لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چھپکلی ہے جس پر زمین بستی ہے، وہ چھپکلی کی حرکتوں سے زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جاپانی ہی اس کا کہنا ہے کہ زمین ایک کچھوے کے جسم پہ ہے اور اس کی جنبش سے زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح سائبیریا کے باشندے کہتے ہیں کہ برفانی کتے، بڑے دیو ہیکل برفانی کتے ہیں، جب وہ اپنے بدن سے برف کو ہٹاتے ہیں جنبش کر کے تو زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے برادران وطن کا عقیدہ کہ یہ زمین گائے کے سینگوں پہ ہے، جب گائے سینگ بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی لوگوں کا اپنا اپنا فلسفہ ہے۔ قدیم یونانی کہتے ہیں کہ جب مردے آپس میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ زمین کے اندر گرم ہوا چلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح افلاطون کا کہنا ہے کہ ہواؤں کی تیزی کی وجہ سے، زمین کے اندر ہوا کی تیزی کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہت حد تک سائنس کے قریب ترین چیز ہے۔ لیٹسٹ سائنس، جیولوجی یا سیسمولوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پلیٹ جو ہے وہ کھسکتے ہیں، یا زمین کے اندر مادہ جو ہے، جو پگھلا ہوا مادہ عجیب ہیٹ ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، اور غبارے کی شکل میں وہ پھٹ کے باہر نکلتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے آراء ہیں، لیکن قرآن کی آراء یہ ہے کہ جب اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین اپنی پوری زمین بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی اس میں جو دفینے ہیں، مردے ہیں، یا اس میں جو سونے ہیں، چاندی ہیں، تانبے ہیں، گیس ہے، یہ ہے، وہ سارے باہر نکال پھینکیں گے اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی۔ انسان کہنے لگا اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی۔ زمین یہ کہے گی کہ اس زمین پہ بسنے والے لوگ یہ فلاں 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 یہ گناہ کرتے تھے۔ اسی طرح اس لیے ہوگا کہ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف گروہوں میں واپس لوٹیں گے، یعنی روز محشر کی طرف، یا عذاب و ثواب کے بعد آخر جہنم اور جنت کی طرف گروہ در گروہ، اپنے ماننے والے مالک حقیقی کے ماننے والے جنت کی طرف، اور نہ ماننے والے باغی اور وہ جہنم کی طرف پھریں گے۔ پھر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حاضرین جمعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی زلزلے آئے، اسی طرح قارون و حامان پر اور موسیٰ علیہ السلام کے قوموں پہ بھی آفت و مصیبت آئیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم کو کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کھڑو، یہ وہ ایسی قوم تھی جو ہر طرح کے گناہوں کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں بہت زبردست کمی کرتی تھی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 91 ہے۔ پس ان کو زلزلوں نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر سورہ قصص آیت نمبر 81 میں فرمایا گیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ آخرکار ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیے، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہوئے ہیں۔ کہ قارون کو لوگ کہتے تھے اس وقت کے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی چیزیں دی ہیں، تو اپنی دھوس میں کہتا تھا یہ سب میری چتورائی ہے، میں نے اپنے علم و حکمت سے، میں نے اپنے زور بازو سے اور اس سے کیا۔ نہیں مانے اور مزید چیزوں میں اٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے بھیجے اور اسے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ حاضرین، امام ترمذی کی ایک روایت ہے جو 211 نمبر کی حدیث ہے، جس میں قیامت کے نقشے کو بڑا زبردست انداز میں کھینچا گیا ہے کہ سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ کب انتظار کرو؟ جب زمین میں دھس جانے کا انتظار کرو، اور اپنی صورت مسخ ہو جانے کا انتظار کرو۔ اور وہ کب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھی جانے لگ جائے، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھی جانے لگ جائے، جب امانت کو دبا لی جائے، امانت قوم کی امانت ہو یا ایک انسان کی امانت ہو، اس کو اپنے امال سمجھی جانے لگے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے تعلق سے فرمایا کہ امانت کے بارے میں کہ امانتیں ادا کر دو، اس کے بارے میں پوچھ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگ جائے، علم دین صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی علم پیسے حاصل کرنے کے لیے جب سیکھا جانے لگے، تو انسان اپنی بیوی کی اطاعت میں
اس کی اس قدر بے پرواہ ہو جائے کہ ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے۔ بیوی کے اطاعت، بیوی کو اچھے انداز میں رکھنا اسلام کا ہی تو رائے امتیاز ہے۔ انسان ہی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے حق میں جس کی گواہی سب سے معتبر سمجھی جائے گی وہ اس کی بیوی ہے، اس کی گواہی دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مان لے گا۔ یہ اپنی جگہ ہے، بیوی کو اچھے سے رکھنا، محبت، عفت و پاک دامنی اور ہر راحت و آرام کے ساتھ رکھنا اپنی جگہ، لیکن اس کی اطاعت میں اتنا بڑھ جانا کہ نہ ماں کی نافرمانی کی جانے لگ جائے اور دوست کو اتنا قریب سمجھا جانے لگ جائے اور باپ کو دور کر دیا جائے، اولڈ ایج ہوم پہنچا دیا جائے، باپ کے بڑھاپے میں اسے لان تان کرنے لگ جائے اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ موضوع والدین کے حقوق نہیں ہے، لیکن قیامت کے حقوق میں، قیامت کے اس میں بتایا گیا ہے کہ ماں بیوی کی فرمانبرداری اس قدر بڑھ جائے کہ ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے لوگ، اور دوست اتنے قریب ترین ہو جائے کہ باپ کو دور کر دے۔ اور مسجدوں میں شور و غل ہونے لگ جائے۔ مسجد میں شور و غل کو عام طور پہ چھوٹے لگے، بس سارے زمانے کی خبریں مسجد میں ہیں، اور قوم کی قیادت فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں جب ہو جائے، انسان کی عزت، اس کا وہ انسان کی عزت اس لیے کرنے لگ جائے کہ اس کی شرارت سے بچنے کے لیے، انسان کی عزت اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، گانے بجانے کا سامان کثرت ہو جائے، شراب و شباب کی مستقل ڈھٹائی کے ساتھ ہونے لگ جائے، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعن و طعن کرنے لگ جائے، تب انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا اور اپنی صورت مسخ ہو جانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 باتوں میں فرمایا شراب اس قدر بڑھ جائے، ڈھٹائی کے ساتھ ہونے لگ جائے اور اپنا اسٹیٹس بیان کرنے کے لیے ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور فاسق و فاجر کا وہ بن جانا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ جانا، مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھنا، امانت، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پہ ایک ایر لگائی اور کہا، اے زمین، کیا عمر نے اس زمین پہ انصاف اور عدل قائم نہیں کیا کہ تم ہلتی ہو؟ جب انصاف ہٹ جائے، دور ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو۔ اسی طرح زمین کے اندر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب مدینہ میں زلزلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ چھوٹے زلزلے بھیج کر وہ بڑے زلزلے کی تیاری کے لیے وہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب زلزلے آئے تو انہوں نے اپنے حکمرانوں کو یہ خبر بھیجی کہ صدقہ و خیرات کو عام کر دو، دیکھو کہیں ناانصافی نہ ہونے پائے، کسی کے حق نہ مارے جانے لگے ہیں۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں زلزلے کے تعلق سے۔ دنیا کے فلسفے اپنی جگہ، پلیٹیں کھسکنے کی جگہ اپنی جگہ، جو سطحیں ہیں زمین میں، ایک ریگستان یہ ہے، اس کا آپس میں گھتم گتی ہونے کی وجہ اپنی جگہ، یہ ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے یہ اپنی جگہ، لیکن یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ پچھلے خطبہ میں بتایا گیا کہ جو چیز جس کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کے لیے رہنے دیا جائے تو دنیا آسان رہے گی۔ پہاڑ کے تعلق سے بتایا گیا، قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پہ بتایا گیا پہاڑ کے تعلق سے کہ پہاڑ ہمیں نے میخیں بنائی ہیں، یہ ہلنے نہ پائے، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھے، زمین کی جو اصل مقصد ہے اس کے لیے استعمال کی جانے لگے، چاند، سورج، ستارے سب اپنے ہو، اور اس میں اگر دخل اندازی ہوگی تو واقعی میں کہا جائے کہ
اس میں قدرت کے فطرت میں دخل اندازی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، قرآن مجید بھی یہ نہیں چاہتا ہیں کہ یہ سارے فلسفے اپنی جگہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 باتیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں جب ہونے لگ جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کیا آپ، ہم اور سب یہ بتائیں کہ کیا یہ 14 چیزیں سماج میں پوری طرح در نہیں آئی ہیں؟ کیا امانت میں خیانتیں نہیں کی جانے لگ گئی ہیں؟ کیا مال غنیمت کو اپنا مال نہیں سمجھا جانے لگ گیا ہے؟ اپنی رائے کو اہمیت دینے کے لیے مال کی امانت میں کس طرح خیانت ہو جائے نہیں جانتے؟ کیا شراب و شباب کی ڈھٹائی سے استعمال نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جھوٹی گواہی اور ناانصافی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بس قرآن مجید کے مطابق یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، ورنہ یہ سارے وہ چیزیں آ گئے، ہم پر بھی وہ مصیبتیں جلد یا دیر آ سکتی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکے کہ لہذا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب ان گناہوں میں لٹ پٹ گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں آج بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی کبریائی کو مانیں، اچھے انسان بن کے رہیں، دنیا کے لیے نفع بخش بن کے رہیں، اپنی وہ قارون کی طرح اور حامان اور فرعون کی طرح اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ تو قرآن مجید کا یہ فلسفہ تھا اور وہ اس کا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔